بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن ثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئیں قصہ مختصر۔ تمام دوستو احباب کو میری طرف سے ایک مرتبہ رحمت رمضان پروگرام میں دل کے عطا گرائیوں سے خیر مقدم۔ اللہ کریم آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ کریم آپ سب کو سلامت رکھے۔ تو سامعین وقار، ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو گیسٹ موجود ہیں جناب محترم صاحبزادہ شہباز ایوب فیض پوری صاحب تشریف لائے۔ میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں جناب، اللہ کریم ہم کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ سامعین ذوالفقار، بطور مسلمان ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر ایک کی آرزو ہوتی ہے کہ روز محشر کی تلخیوں سے اسے محفوظ رکھا جائے اور روز محشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اس کا مقدر ٹھہرے۔ تو آج جو ہمارا ٹاپک ہے، جو عنوان ہے رحمت رمضان پروگرام کا، وہ ہے عقیدہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے مہمان موجود ہیں، تو ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے یہی آپشن ذکر کرتے ہیں کہ شفاعت کا مطلب کیا ہے اور شفاعت کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب سے پہلے میں آپ کی محبتوں پہ آپ کا مشکور و ممنون ہوں۔ جزاک اللہ۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھیں، شاد رکھیں، آباد رکھیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، سب سے پہلے ہمارے لیے سمجھنا ضروری ہے کہ شفاعت ہے کیا چیز ہے۔ شفاعت سے مراد کسی دوسرے کو فائدہ پہنچانے یا اس سے نقصان کو دور کرنے میں درمیان کرنے کے لیے درمیان میں ثالثی کردار ادا کرنا، یعنی دوسرے الفاظ میں کسی کو فائدہ پہنچانے یا اس سے نقصان کو دور کرنے کے لیے ذریعہ اور واسطہ بننا۔ گویا شفاعت کرنے والا اپنے آپ کو اس کے ساتھ ملا کر اس اکیلے کو جوڑا کرتا ہے۔ لفظ شفاعت دونوں کو آپس میں اس طرح ملا دیتا ہے کہ دونوں میں سے جو کم حیثیت والا ہے وہ زیادہ حیثیت والے سے سوال کرنے والا اور التجا کرنے والا، اور زیادہ حیثیت والا کم حیثیت والے کی مدد کرنے والا بن جاتا ہے۔ اور شفاعت امر حق اور نور توحید ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر ایک عظیم انعام ہے۔ شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل خطا کار و گناہ گار بخشش و مغفرت کا پروانہ حاصل کر کے جنت کے حقدار ٹھہریں گے، اور یہ قرآن و حدیث کی نصوص قطعیہ سے ثابت شدہ ہے۔ بے شک۔ تو یہ جناب والے اس بات سے بھی آگاہ کرتے چلیں کہ بروز قیامت سب سے بڑی شفاعت کون کرے گا؟ بروز قیامت شفاعت کبریٰ کی منصب پر میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فائز ہوں گے، اور یہ شرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ خاص ہے۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات عالیہ اور خصائص کبریٰ میں سے اہم ترین اعزاز مقام محمود ہے، جس کا بیان قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل میں ہے، عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے۔ ماشاءاللہ جناب، یہاں پر آپ نے مقام محمود کا بھی ذکر کر دیا ہے، تو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مقام محمود سے مراد کیا ہے؟ مقام محمود وہ بلند و بالا مقام ہے جہاں میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ اور مقام محمود کی تفسیر میں مختلف اقوال ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمانا، اور ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا منصب عطا فرمانا، اور ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حمد کا جھنڈا عطا فرمانا، اور ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسلمانوں کو جہنم سے نکالنے کے لیے شفاعت کا اذن عطا فرمانا۔ سبحان اللہ تعالیٰ جب محشر والوں کا حساب و کتاب شروع کرے گا تو اس دن اس قدر جلال میں ہوگا کہ اس دن کسی کی رب کے سامنے رب کے ساتھ کلام کرنے کی جرت نہ ہوگی، سب خوف زدہ ہوں گے۔ اس دن میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کے عرش کے نیچے سجدہ کریں گے۔ اللہ خالق کائنات آپ کو شفاعت کا اذن عطا فرمائے گا۔ اللہ خالق کائنات کی ساری مخلوق حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں رطب اللسان ہوگی، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرے گی۔ اس دن حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پورا ظہور ہوگا، اور قرآن پاک کے اندر بیان کردہ مقام محمود سے مراد مقام شفاعت ہی ہے۔ اس کے بارے میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد
احادیث مبارکہ اور مفسرین کرام کی بہت ساری تصریحات شاہد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی قولہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا سئل عنہا فقال ہی شفاعت۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بیان کے بارے میں، رب کے اس فرمان کے بارے میں پوچھا گیا، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اس سے کیا مراد ہے؟ تو میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سے مراد مقام شفاعت ہے۔ سبحان۔ اور اس پر ایک اور نص قرآنی ہے، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر سورۃ الضحیٰ کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا، اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے شفاعت کی تمام حدوں کو اٹھا دیا، فقط ایک حد کو باقی رکھا ہے اور وہ ہے رضائے حبیب۔ جب تک حبیب راضی ہوگا اس وقت تک عطا کرتا رہوں گا، آپ کے امتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرتا رہوں گا۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بروز قیامت لوگ دریا کی موجوں کی طرح بے قرار ہوں گے، بے چینی اور بے قراری کی کیفیت میں جناب آدم کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔ حضرت آدم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم جناب ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں۔ پھر لوگ اس بے قراری بے چینی کی کیفیت میں جناب ابراہیم کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔ آپ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم جناب موسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے کریم ہیں۔ پھر لوگ اس بے چینی بے قراری کی کیفیت میں جناب موسیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، حضرت موسیٰ بھی فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم جناب عیسیٰ کے پاس جاؤ، وہ اللہ کی پسندیدہ روح ہیں۔ پھر اس بے قراری بے چینی کی کیفیت میں لوگ جناب عیسیٰ کے پاس حاضر ہوں گے، حضرت عیسیٰ سے عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔ آپ فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے نہیں ہوں، لیکن تم پہ لازم ہے کہ تم جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔ سبحان۔ اور پھر لوگ بے چینی بے قراری کی کیفیت میں حضور تاجدار کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے، غم گسار زماں کے پاس حاضر ہوں گے، عرض کریں گے کہ آپ اللہ کے حضور ہمارے لیے شفاعت کیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے ہوں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ میں اس کے لیے ہوں۔ پھر آپ اللہ خالق کی کائنات کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، آپ اللہ کے حضور سے حمد و ثنا کے کلمات عطا کیے جائیں گے، پھر ان حمد و ثنا کے کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا کریں گے، سجدے میں گر جائیں گے۔ پھر اللہ خالق کی کائنات فرمائے گا کہ اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجیے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ اللہ خالق کی کائنات فرمائے گا کہ اے میرے حبیب جائیے اپنی امت کو جہنم سے نکال لیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جاؤں گا اور جس کے دل کے اندر جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لوں گا۔ پھر دوسری مرتبہ رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، سجدے میں گر جاؤں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا پھر فرمائیں گے اے میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب جائیے اپنی امت کو جہنم سے نکال لیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا دوسری مرتبہ جائیں گے اور جس کے دل کے اندر آقا فرماتے ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکال لوں گا۔ پھر تیسری مرتبہ رب کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، پھر ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا کروں گا۔ اللہ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب اپنے سر کو سجدے سے اٹھائیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء فرماتے ہیں، پھر اللہ فرمائے گا کہ اے میرے حبیب آپ سوال کیجئے، آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ شفاعت کیجئے، شفاعت قبول کی جائے گی۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء فرماتے ہیں میں عرض کروں گا کہ میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ اللہ خالق کی کائنات فرمائے گا کہ جائیے اے میرے حبیب اپنی امت کو جہنم سے نکال لیجیے۔ میں جاؤں گا، پھر ایسا کروں گا،
جس کے دل کے اندر رائی کے ادنا سے ادنا دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکالنا۔ سبحان سبحان۔ پھر چوتھی مرتبہ پھر میں اللہ کے حضور سجدے میں گر جاؤں گا، ان کلمات سے اللہ کی حمد و ثنا۔ جب چوتھی مرتبہ اللہ کے حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ فرمائے گا کہ میرے حبیب آپ کہیے، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سوال کیجئے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی، آپ سجدے سر تو اٹھائیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا چوتھی مرتبہ بھی یہی فرمائیں گے، میرے رب میری امت میری امت میری امت۔ سبحان۔ تو اس وقت اللہ خالق کی کائنات فرمائے گا کہ اے میرے حبیب جائیے اپنی امت کو جہنم سے نکال لیجیے۔ میرے اور آپ کے کریم آقا حضور امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ چوتھی مرتبہ جاؤں گا، جس نے ایک مرتبہ بھی کلمہ حق پڑھا ہوگا اسے جہنم سے نکال لوں۔ اللہ سبحان۔ آج کی ہماری اس گفتگو کا جو موضوع ہے، اس سے ہمارے لیے ایک پیغام یہ ہے، سبق یہ ہے، خلاصہ سمجھ لیجئے، یہ ہے کہ شفاعت برحق ہے۔ یہ قرآن پاک کی متعدد آیات مبارکہ سے اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث مبارکہ سے ثابت شدہ ہے۔ سامعین ذوالفقار، جس طرح بہت خوبصورت اور اپنے مخصوص انداز میں آپ کے سامنے گفتگو فرمائی جناب محترم صاحبزادہ شہباز ایوب فیض پوری صاحب، بہت ہی کمال گفتگو سے ہمیں مزین فرمایا اور عقیدہ شفاعت کو ثابت کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ شفاعت برحق ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب ایمان کی قیامت کے دن شفاعت فرمائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں، اگلے پروگرام ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔